बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ, मैं अपने तलबा और तालिबात के लिए हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि एक अच्छे डॉक्टर बनने के साथ साथ एक अच्छे इंसान बने और तालीम को हासिल करने का मकसद एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना हो, ना कि तालीम का मकसद सिर्फ एक कंपटीशन, मुकाबलाबाजी और अपने मकासद के हसूल के लिए है कि आपकी कहीं ऐसा ना हो कि आपकी इनफरादी कामयाबी जो है वो आपके इज्तमाही बहरान का शिकार ना बन जाए। बच्चों की तरबियत माँ की गोद से शुरू होती है और फिर स्कूल के असातिज़ा और फिर उसके बाद वक्त के साथ साथ असातिज़ा बदलते रहते हैं। ये सब लोग किसी इंसान की तरक्की में बेहतरीन किरदार अदा करते हैं। तो मैं अपने तलबा और तालिबात को कहता हूँ, देखो बच्चों, ये जो डिग्रियां हम आपको हवाले करते हैं ना, एमबीबीएस की डिग्रियां, एफसीपीएस की डिग्री, एमडी की डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री, ये डिग्रियां हम आपको देखकर ये पूरी दुनिया आपके हवाले कर रहे हैं और कहीं ऐसा ना हो कि आप इस दुनिया का बेड़ा गर्क कर दें। आप अच्छे डॉक्टर उस वक्त तक नहीं बन सकते जब तक आप अच्छे इंसान ना हो। आप देखें, डॉक्टर्स जिंदगी और मौत तो नहीं दे सकता, लेकिन ये जरूर देखें कि आप उनके तवक्कुआत कि पूरा उतरने के लिए एक अच्छा मसीहा जरूर बन सकते हैं। एक मरीज जब अस्पताल में दाखिल हो और या तो वो सेहतमंद हो जाता है और या वो अल्लाह की रहमत में चला जाता है, तो आप देखा करें कि जब कोई इंसान इस दुनिया में आपके अस्पताल से दाखिल होने के बाद शफायाब हो जाता है, तो लोग उस डॉक्टर के बारे में क्या कहते हैं, या वो इंसान इस दुनिया से रुखसत हो जाता है तो लोग जनाजे में क्या कह रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कह रहे कि एक इंसान अच्छा खासा अस्पताल में गया और डॉक्टरों ने उसे मार दिया। जब लोग उसकी कुलखानी पे बैठते हैं, उसके किसी उस पे बैठते हैं, तो आपस में क्या डिस्कशन करते हैं? क्या ऐसा तो नहीं कहते कि इस मरीज को डॉक्टरों ने मार दिया, या ये कह रहे हैं कि देखें जी, डॉक्टरों ने तो बहुत कोशिश की माशाल्लाह, लेकिन इसकी जिंदगी नहीं थी कि वो शफायाब हो सकता। तो इसलिए ये ज़रूर, ये वो आपकी क्रेडिबिलिटी है। आजकल देखें, हमारे दौर में पोस्टिंग होती बीएचयू में, आरएचसी में, ऐसे दूर दराज इलाकों में जहाँ पे ख़तरा होता था, या जहाँ पे चोरियाँ डकैतियाँ इस तरह के बातें होती थी, लेकिन डॉक्टर्स की हमेशा कदर की जाती थी। और आज डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि हमें अपने मरीजों के लिए सिक्योरिटी चाहिए। आप देखें अपने गिरेबानों में कि वक्त किस तरह बदल गया है, कि क्या हमारे अखलाक में, हमारे किरदार में कमी नहीं आ गई, जिसकी वजह से हमारे मरीज हमारे तशक्कुर एतमाद करने की बजाय हमारे खिलाफ एजिटेशन करते हैं। ये एक बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा बहुत बड़ा एक किरदार है जो आपने इसको लौटाना है, आपने इसको बदलना है। अपनी जिंदगियों को किसी वक्त भी बदला जा सकता है। अल्लाह की किताब हमेशा आपके सामने है और हमेशा आप अगर उससे वाबस्तगी रखेंगे तो अपनी ज़िंदगी को किसी वक्त भी आप बदल सकते हैं। दूसरी बात, मैं अपने तलबा और तलबात से ये कहते हैं कि कोई इदारा जहाँ पे आप तालीम हासिल करते हैं वो आपकी माँ होती है।
اور آپ ماں سے تربیت حاصل کرنے کے بعد اس کا احسان واپس کریں. اس کا ماں کا احسان یہی ہوتا ہے کہ اس کے بچے جہاں بھی جائیں وہ اچھے کردار سے جانے جائیں. آپ کا احسان یہی ہے ہم اساتذہ کے اوپر کہ آپ ایک اچھے انسان ہوں، ایک اچھے کردار ہوں، ایک اچھے ڈاکٹر ہوں. دنیا میں آپ کے عقائد بھی ہیں، دنیا میں آپ کے عبادات بھی ہیں، لیکن دنیا میں سب سے اہم بات جو ہوتی ہے کہ آپ کے معاملات کیسے ہیں. کیا آپ ساری رات عبادت تو کرتے ہیں لیکن آپ کے دل کے اندر بغض اور کینہ بھرا ہوا ہے؟ کیا ساری رات کی شب رات گزری ہے، ساری رات آپ نے عبادت کی تھی؟ کیا آپ کے ہمسائے کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے ہیں؟ آپ کے ماں باپ کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں؟ آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں؟ کیا آپ کہیں قطع رحمی کا شکار تو نہیں ہو رہے؟ تو دوستو، بچوں، یہ بھی میرا ایک پیغام ہے کہ اپنے معاملات کو درست رکھیں. اور آپ جب تنہائی میں جاتے ہیں تو اپنا تجزیہ خود کریں، اپنا احتساب خود کیا کریں کہ آج ہم سے کیا غلطی سرزد ہوئی. دیکھیں، ایک چور بھی رات کو روٹی کھاتا ہے، ایک ڈاکو بھی رات کو روٹی کھاتا ہے، سوتا ہے، اور ایک مزدور جو سارا دن مزدوری کرتا ہے اور رات کو، دیکھیں دونوں کے اندر تشکر کہاں پہ کھڑا ہے. بہت سارے گناہ ہیں جس کے اوپر آپ سے پکڑ ڈکڑ ہوگی. اور آپ یہ دیکھیں کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جو آپ عبادت کرتے بھی رہیں تو وہ بخشش نہیں ہوگی. اس میں سب سے بڑا گناہ شرک. اپنے رب کے علاوہ آپ کسی کو اپنا رب نہ تسلیم کریں. وہ خالق کے مطلق ہے، وہ خالق کے واحد لا شریک ہے. دوسرا بڑا گناہ شراب میں مست رہنا. اپنے آپ کو اس عادات سے، کیونکہ ان سے آپ کے دنیا کے معاملات خراب ہو جائیں گے. آپ اپنے آپ میں ہی نہیں ہوں گے جب آپ کوئی بات کر رہے ہوں گے. تیسرا بڑا گناہ جو ہے وہ ماں باپ اور وہ اساتذہ جنہوں نے آپ کو پڑھایا، کیا وہ آپ سے ناراض تو نہیں ہے؟ ماں باپ کی ناراضگی کبھی اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. یعنی آپ نے ایسا ہے کہ اپنے ماں باپ کے دل کو دکھایا اور ماں باپ کے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کیا. ماں باپ کو زندگی میں یوں سمجھیں کہ آپ نے دکھ دیا. ایسا گناہ گار رات کو تہجد بھی کرے تو اس کی تہجد قابل قبول نہیں ہوتی. اس کے علاوہ یہ دیکھیں کہ کیا آپ نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ساری عبادات کرتے ہیں، آپ کے دل میں کہیں بغض تو نہیں بھرا ہوا؟ آپ کے دل کے اندر کینہ تو نہیں بھرا ہوا؟ آپ کے اندر نفرت تو نہیں ہے؟ تو ایسے گناہ بھی نہیں بخشے جائیں گے کہ جس کے اندر جو ان چیزوں سے ایسی عبادات بھی نہیں ہے. اور ایک بہت بڑا گناہ جو ہے تکبر نہیں کرنا کہ میں تو بہت بڑا ڈاکٹر بن گیا، میں تو بہت بڑا انسان ہوں. میرے ساتھ تو اگر آپ کے پاس دولت آ جائے تو تکبر نہیں کرنا، آپ کے پاس علم آ جائے تو تکبر نہیں کرنا، آپ کے پاس عہدہ آ جائے تو تکبر نہیں کرنا. کیونکہ تکبر بھی وہ گناہ ہے جو ان گناہوں میں شامل ہے کہ جو کبھی بخشش نہیں جائے گا. اور آخر میں یہ کہوں گا کہ کبھی نا امید نہیں ہونا. سورج صبح عروج پہ جاتا ہے اور پھر عروج پہ جانے کے بعد پھر غروب ہوتا ہے. تو کسی نے سورج سے پوچھا یہ کیا کرتے ہو؟ تو آپ کے خیال میں کیا جواب ہونا؟ سورج نے کہا کہ میں دنیا کو روشنی دینے کے لیے چڑھتا ہوں اور پھر عروج پہ جانے کے بعد دیکھتا ہوں کہ ہر عروج کو زوال ہوتا ہے، یا اگر مجھ سے زیادہ تپش ہوگی تو پھر میں ٹھنڈا کی طرف دوبارہ جاتا ہوں. اگر میں غروب ہو جاتا ہوں تو ضروری نہیں ہے کہ غروب ہونے سے آپ کی زندگی غروب ہو گئی.
میں دوبارہ نئے روشنی کے ساتھ، نئے آب و تاب کے ساتھ ابھروں گا۔ ایک 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 درخت ہوتا ہے، اس کو دیکھیں کہ اس کے خزاں میں سارے پتے جھڑ جاتے ہیں، وہ اس امید پہ قائم رکھتا ہے کہ بہار آئے گی تو میرے پتے دوبارہ نکلیں گے۔ تو دیکھیں، زندگی ایک معمولی چیز نہیں ہے، زندگی انتہائی اہم چیز ہوتی ہے۔ آپ اپنے زندگی میں آداب سیکھیں، آپ اپنے زندگی میں معاملات سیکھیں، آپ اپنے ذہن کو ہمیشہ مثبت رکھیں۔ آپ دیکھیں نا کہ جب آپ الفاظ کا چناؤ کریں تو انشاءاللہ تعالی وہ ایسا ہو، چینج if you want to change the world WORLD، دنیا کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو change your word، اپنے الفاظ کو تبدیل کریں۔ اگر آپ اپنی تبدیلی لانا چاہتے ہیں نا تو سب سے پہلے اپنے خیالات کو بدلیں، اور اس وجہ سے آپ کی جس طریقے سے آپ کا مزاج ہوتا ہے، موسم کا رنگ بھی ویسا ہوتا ہے۔ تو امید ہے میرے طلبہ و طالبات اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے سب سے زیادہ زور دیں گے معاملات پہ، اور معاملات انتہائی اہم ہوتے ہیں۔ ہمیشہ شام کو سونے سے پہلے، رات کو سونے سے پہلے اپنا احتساب کیا کریں کہ آج ہم سے کوئی معاملہ خراب تو نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر، مجھے امید ہے میرے طلبہ و طلبہ میرے ایک استاد کی طرح، ایک والد کی طرح میری گفتگو پر عمل کریں گے، اور دین و دنیا میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر